دیکھیں انسان کی جو جھوٹ بولنے کی صلاحیت ہے، ایک طرح سے یہ وہ اپنا دفاع کرنا چاہتا ہے یا بچانا چاہتا ہے اپنے آپ کو. اور میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ انگلش زبان میں جھوٹ کے لیے کوئی 40 الفاظ ہیں. اچھا. تو اس سے آپ سوچیں کہ کتنے مختلف قسم کے جھوٹ ہوتے ہیں. یعنی کچھ جھوٹ مذاق میں بولے جاتے ہیں، کچھ جھوٹ جو ہے اپنے دفاع میں بولے جاتے ہیں، کچھ جھوٹ فائدہ اٹھانے کے لیے بولے جاتے ہیں، کچھ جھوٹ جو ہیں کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے بولے جاتے ہیں. تو ہر جھوٹ کے لیے ایک ایک علیحدہ علیحدہ لفظ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو جسے ہم بلیو کہتے ہیں، اس کے اندر سینٹر میں جو لفظ ہے وہ ہے لائی، LIE. ارے ذاکر بھائی، امیجن BELIEVE، تو بالکل بی پہلے، بی پہلا ہو گیا اور آخر میں VE ہے اور اندر ہے بی لائی. تو اس سے آپ اندازہ کریں گے. ایک منٹ ذاکر بھائی، ابھی یہ آپ ڈونٹ گیٹ اوے ود اٹ، مطلب یہ ایسے نہ کریں. آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ بس یہ کچھ نہ پوچھے. ہماری ایک خالہ ہوتی تھی، ان سے جب بھی کوئی بات پوچھتے تھے تو وہ کہتے تھے چپ کر رہو، کچھ نہ پوچھ. تو ثاقب بھائی، آپ نے ابھی جو بات کی ہے یہ ایک غور طلب بات ہے. بہت سارے بلیو بھی لائز ہوتے ہیں. ایک طرف آپ نے ایک طرف یہ جو بات کی بلیو، تو اس میں کہتے ہیں، وہ آپ نے سنا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں بلیو می، بلیو یو می. تو ایک یہ بات ہے کہ جب کوئی آپ کو کہتا ہے بلیو می تو آپ اس کی کریکٹر اور کمپیٹنس کو پرکھ لیں. کریکٹر اور کمپیٹنس کو پرکھ لیں کہ آپ نے اس پہ یقین. اور دوسرا ہے بلیف، بلیف سسٹمز، جن باتوں پہ ہم یقین کرتے ہیں. تو پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جس بات پہ ہمیں ایمان ہے، بلیف ایمان ہی ہو گیا نا، فیتھ بلیف. اس میں بھی دو پہلو ہیں. اگر آپ دیکھیں تو جو فیتھ ہے لفظ، اگر آپ اسے ڈکشنری میں دیکھیں، کسی اچھی ڈکشنری میں جیسے آکسفورڈ ڈکشنری ہے، تو اس میں فیتھ کے معنی دو طرح سے بتائے ہوئے ہیں. ایک فیتھ کا جو معنی ہے وہ یہ بتایا ہوا ہے کہ ٹو ہیو فل ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس، مکمل بھروسہ اور اعتماد. صحیح. یہ ان چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے جو ثبوت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے، یعنی سائنٹیفک چیزیں. ٹھیک ہے جی. اور یہیں اس کے ساتھ جو فیتھ کا دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کا ثبوت مانگے بغیر اس کے اوپر یقین کر لینا. اچھا، یہ ایمانیات کے زمرے میں آتا ہے. یعنی جن چیزوں کے لیے آپ ثبوت نہیں مانگتے لیکن آپ ان کو ویسے ہی قبول کر لیتے ہیں، جیسے ہمارے مذہبی عقیدے ہوتے ہیں، جیسے ہمیں دوستوں پر بھروسہ ہوتا ہے، جیسے ہمیں اپنے پیاروں پر بھروسہ ہوتا ہے اور اعتماد ہوتا ہے. تو اس کے لیے کوئی ثبوت تو پہلے سے ہمارے پاس نہیں ہوتا کہ فلاں موقع پہ میرا دوست یا میرا بھائی یا میری بیوی یا میرے بچے میرے لیے کچھ مثبت قدم اٹھائیں گے، لیکن ہمیں اس بات کا بھروسہ ہوتا ہے. اور اگر ایسا نہ ہو تو زندگی چل نہیں سکتی. تو آپ یہ سمجھے کہ فیتھ کے یہ جو دونوں معنی ہیں، ایک کا تعلق سائنس سے اور ایک کا تعلق عقیدوں سے ہے، اور دونوں کے لیے ہمارے دماغ میں گنجائش موجود ہے. جو سائنٹیفک باتوں پہ ہم یقین رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں اور کانفیڈنس رکھتے ہیں، تو یہ لیفٹ برین اس کے لیے بہت محفوظ عماج کا ہے. اور جو ہمارے عقیدے ہوتے ہیں، مذہبی عقیدے یا روحانی عقیدے یا جو ہماری قدروں کے بارے میں ہمارے عقیدے ہوتے ہیں، تو یہ رائٹ برین میں ہوتے ہیں. اور وہاں بھی اس کے لیے باقاعدہ گنجائش موجود ہے، کیونکہ جس چیز کے لیے ہمارے دماغ میں گنجائش موجود نہیں ہوتی وہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے. تو چونکہ یہ دونوں گنجائشیں موجود ہیں، یعنی ہمارا رائٹ برین بھی موجود ہے جہاں ہم مذہبی عقیدوں کو نشو و نما دے سکتے ہیں، اور ہمارا لیفٹ برین بھی موجود ہے، دونوں ہمارے دماغ کے اندر ہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ سائنس اور عقیدوں سے بھری ہوئی ایک بہت خوبصورت دنیا ہمارے دماغ کے اندر اکٹھی بہت اچھے طریقے سے پنپتی ہے. اچھا ثاقب، یہ بتائیے گا کہ بلیف کیا ہے؟ بلیف وہ چیز ہے جس کو بار بار ہم اپنے ذہن کی طرف بھیجیں، یعنی پروگرامنگ. جب کسی چیز کو ہمارے ذہن کی طرف بار بار بھیجا جاتا ہے، خصوصاً ارلی ایج میں، جیسے 4-5 سال کی عمر میں، جب ابھی ہم نے کوشچن کرنا نہیں سیکھا ہوتا، اس وقت جب ہمارے دماغ میں چیزوں کو بھیجا جاتا ہے تو وہ چیزیں جو ہمارے دماغ میں سما جاتی ہیں
انہیں بلیف سسٹم کہا جاتا ہے. وہ بلیف سسٹم جو ہوتا ہے, اعتقادات جو ہوتے ہیں, وہ ہماری اس ایج میں جس کو ہم کانکریٹ تھنکنگ کی ایج کہتے ہیں. مثلا اگر آپ کو 3 سال کی عمر میں کوئی میز دکھائی جائے جس کے 4 پائے ہوں, تو آپ کے ذہن میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ میز وہی ہوگی جس کے 4 پائے ہوں گے. اور بعد ازاں آپ کو کوئی ایسی میز اگر دکھائی جائے جس کے 3 پائے ہوں, تو آپ اس کے اوپر یقین نہیں کرنا چاہیں گے اور آپ کو مشکل پیش آئے گی. اس کو جب ہم اس طرح کی تھنکنگ میں چلے جاتے ہیں, جب ہم کسی چیز کو ویسا ہی چاہتے ہیں جیسا کہ بتایا جاتا ہے, تو اس کو کانکریٹ تھنکنگ کہتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم ایبسٹریکٹ تھنکنگ کہتے ہیں, جس میں ہم خود سے سوچ لیتے ہیں کہ یہ جو ملتی جلتی چیز بھی ہے یہ بھی وہی ہے. تو شروع میں بچوں میں ایک کانکریٹ تھنکنگ ہوتی ہے کہ جو چیز انہیں بتائی جاتی ہے وہ منوعین اسے قبول کر لیتے ہیں, جیسے لینگویج ہے, جیسے خاندانی قدریں ہیں, جیسے مذاہب ہیں. لیکن جب وہ بلوغت کی سطح کو پہنچتے ہیں تو ایک ایبسٹریکٹ تھنکنگ آ جاتی ہے جس میں سوال اٹھتے ہیں. پھر ان سوالوں کو ہم ذہن میں سوچتے ہیں اور اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں یا اپنے اطمینان کی تلاش میں آگے بڑھتے ہیں. تو انسان شروع میں کانکریٹ تھنکنگ کا حامل ہوتا ہے, پھر بلوغت کے ساتھ پہنچتے پہنچتے اس کی جو ایبسٹریکٹ تھنکنگ ہے وہ اپنے عروج کو پہنچتی ہے. اچھا جی, یہ بات سمجھ آگئی ہوگی سعید. ہم نے کافی اس پہ بات کہی کہ لوگ سچ کیوں بولتے ہیں اور جھوٹ کیوں بولتے ہیں, اپنے دفاع کے لیے بولتے ہیں, اور بلیف جو ہے, اعتقاد جو ہے, اس کے درمیان میں اتفاق سے انگریزی زبان کا لفظ ہے, یہ درمیان میں ایک لفظ آتا ہے LIE, بلیف. اچھا, امین کہتے ہیں کہ میں نے ابھی FM آن کیا تو آپ کا پروگرام چل رہا ہے, تھوڑا سا سنا, بہت اچھا لگا. اللہ آپ کو تندرستی دے, آمین, اور آپ مزید اچھے پروگرام کریں. صداقت بھائی, یہ وہی بات جو آپ مجھ سے اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں کہ لوگوں کو سچ معنوں میں ایسے پروگرام کی ضرورت ہے, اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ اکثر ٹیلی ویژن پہ جو آپ پروگرام کرتے ہیں, مختلف چینلز پہ بھی اور ریڈیو پہ بھی, تو آپ کو ایسی ہی فیڈ بیک اچھی خوش کن ملتی ہے. بڑی حیران کن فیڈ بیک آتی ہے. میرے ذہن میں یہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا کہ لوگ ان چیزوں کو اتنا تیزی سے قبول کر رہے ہیں, کیونکہ 30-40 سال پہلے انہی باتوں کو لوگ قبول نہیں کیا کرتے تھے جو آج کرتے ہیں. کیونکہ وقت کا دھارا جب بدل جاتا ہے جی, اور آپ کو کسی تکلیف کا سامنا ہوتا ہے تو آپ بدلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جی, کیونکہ 2 ہی چیزوں سے انسان بدلتا ہے, یا کسی تکلیف سے یا کسی مزے سے. یعنی جب آپ کو زندگی میں کوئی سہولت ملتی ہے, کوئی پلیئر ملتا ہے تو آپ اس سے بدلتے ہیں, یا پھر جب کوئی تکلیف ملتی ہے تو آپ اس سے بدلتے ہیں. تو اس بدلنے کو دونوں صورتوں میں جو ہم بدلتے ہیں اس کو ری ایکٹیو اپروچ کہتے ہیں. اس سے ایک اوپر کی اپروچ ہے پرو ایکٹیو اپروچ. جب آپ تکلیف اور مزے سے پہلے ان اینٹیسپیشن آف یور تھیوریز یا ان اینٹیسپیشن آف یور تھنکنگ جب آپ بدلتے ہیں, ذہن پہ زور دے کے, جب آپ غور و فکر کر کے بدلتے ہیں, جبکہ ابھی آپ کے ساتھ کوئی وقوع نہیں ہوتا یا کوئی تکلیف نہیں آپ کو پہنچی ہوتی, آپ اپنے ذہن کی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے بدلتے ہیں, تو اس کو ہم پرو ایکٹیو اپروچ کرتے ہیں. آپ ایسا بھی تو کہتے ہیں صداقت بھائی کہ ٹرینرز بھی یہ بات کہتے ہیں کہ بدلنے کے لیے اور بھی طریقے ہیں, جیسے کوئی سکور کارڈ, جیسے کسی گیم میں کوئی سکور کارڈ لگا دیا کہ میں نے یہ اچیو کرنا ہے, یہ اچیو کرنا ہے, ایک نمبر گیم چل رہی ہے. اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم پوری انوائرمنٹ بدل دیں تو بھی چینج آ جاتا ہے. یعنی پس منظر کو بدلنے سے بھی بہت کچھ بدلتا ہے. اور اس کے علاوہ روایتی طریقہ ہے جو ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کا طریقہ ہے, وہ ابھی اس کا استعمال ختم نہیں ہوا, نہ کبھی ختم ہوگا, وہ بھی اپنی جگہ چلتا رہے گا. اور دوسروں کو دیکھ کے بدلنا, آبزرویشن سے بدلنا, انسپریشن لینا دوسرے لوگوں سے. تو یہ بہت سے طریقے ہیں جن کے لیے اگر ہم بدلنا چاہتے ہیں تو ول پاور کے یا اسکل پاور کے طریقے ہیں جو ہم اپنی ذات کے اندر پیدا کر سکتے ہیں, دوسروں سے حاصل کر سکتے ہیں, یا باقاعدہ کسی کوچ کی مدد لے سکتے ہیں.